گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا خوف خدا، خوف کے معنی ڈر، یعنی اللہ سے ڈرنا. تو خوف خدا تو یہ تو اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ نعمت حاصل تھی، خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا خوف. ہر نبی خوف خدا کا حامل تھا، سبھی کو خوف خدا. کوئی اس وقت تک ولی ہو نہیں سکتا جب تک اس کے اندر خوف خدا نہ آئے، بلکہ ہر مسلمان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتا ضرور ہے. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ اسی لیے تو ہیں کہ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نہ بابا، ڈر لگتا ہے، ہم ہیں تو مسلمان. یہ شیطانی وسوسہ ایسا ہے بھائیو کہ یہ ہم کو ڈراتے ہیں اور مطلب وہ توبہ کا بولتے ہیں. تو توبہ کا یہ کیا بولیں گے؟ وہ تو خود قرآن فرما رہا ہے. پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیاب ہو جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اسی طرح بہت ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جو توبہ کی ترغیب دے رہی ہیں. تو اب اگر یہاں توبہ کروائی جاتی ہے، یہ بھی حکم قرآنی پر ہی عمل ہو رہا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو یہ تو نبوت کا منصب ہے. اسی کے فیض سے اب ہر مسلمان جو بھی نیکی کی دعوت دے گا وہ ڈرائے گا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو یوں ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے تو یوں ہوگا. جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے تو اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ ہے، اس پر نام لکھ دیا جائے گا اس کا، جس سے وہ داخل ہوگا جہنم میں. یہ تو حدیثوں میں مضامین ہے. تو یہ سب شیطانی اسپیڈ بریکر ہیں، ان کو آپ کود جائیے، پھاند جائیے، اس کو ہٹا دیجیے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہنے والے ہیں، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو عشق الہی اور عشق مصطفی ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اللہ اور رسول کے احکام ماننے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ میرے بھائیو، گناہ جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، تو اس طرح کی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ مومن گناہ کر لیتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. اور اگر وہ گناہ کرتا رہے تو یہ سیاہی، یہ کالک بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے. بس یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح فرمایا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ کنز ایمان، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. حنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات المفاتیح میں اسی حدیث کہتے ہیں، فرماتے ہیں دل کے سیاہ یعنی کہ دل کے کالے پڑ جانے سے مراد یہ کہ اس کے دل کا نور بجھ جائے گا، اس کی چشم بصیرت، آنکھوں کی نظر اندھی ہو جائے گی. علم نافع نے نفع دینے والا علم، آخرت کے لیے جو بہتریاں دینے والا علم، علم نافع اور حکمت کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. اپنے آپ اور دیگر لوگوں سے دل میں شفقت اور رحمت ختم ہو جائے گی، اور گناہ کرنے اور لوگوں کو اذیت دینے پر جرأت، فتنے اور ظلمت کے آثار اس کے دل پر قائم ہو جائیں گے. تو یوں گناہ کر کر کے بندہ جو ہے وہ دل اس کا سخت ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نیکی کی طرف وہ آنے سے کتراتا ہے. تو اب سدھرنے کا ذہن بنائے یا نہ بنائے، مرنا تو پڑے گا. سب سے بڑی لگام جو ہے نا، یہ حقیقت میں موت کا تصور، اور اس کے بعد والا جو پیریڈ ہے نا، وہ سب سے بڑا مطلب ہماری اصلاح کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم موت کو یاد کرتے رہیں.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، جس پر رب مہربان ہوتا ہے اسے نرم دل بنا دیتا ہے، جس پر رب کا قہر ہوتا ہے اسے سخت دل کر دیتا ہے۔ سخت دل میں کسی کا وعظ اثر نہیں کرتا، وعظ مانے نصیحت، جس کا دل سخت ہو گیا اس پر اب کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی، یعنی وہ کتراتا ہے، بھاگتا ہے نصیحت سے۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں کسی سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک اور شعور دیا گیا، سمجھ دی گئی، عقل دی گئی، حواس قوی ہیں، اس کے احساسات مضبوط ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی کی طرف نہیں آتا۔ کاش ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں، ہم بھی نیک بن جائیں۔ ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، دوران بیان ایک آیت کی تفسیر آپ نے فرمائی، جو کہ پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، تو اس کی آپ تفسیر بیان فرما رہے تھے اس وقت۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریا طاری ہو گیا، نہ رونا دھونا مچ گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا۔ تو وہ نوجوان جن کا نام عتبۃ الغلام تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، پیلا پڑ گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا، چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے قریب آ کر کچھ عربی اشعار پڑھے۔ اے رب العرش جل جلالہ کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے یہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے، جس میں گرج ہوگی، اور جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ بس اگر تو جہنم کی آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، تو اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام پر اقت طاری تھی، جب افاقہ ہوا کہنے لگے، اے شیخ، کیا مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب رحیم عز و جل قبول فرمائے گا؟ سیدنا شیخ حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عتبۃ الغلام علیہ رحمت اللہ السلام نے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو مجھے ایسی فہم یعنی عقل اور سمجھداری اور یادداشت یعنی قوت حافظہ عنایت کر کہ علوم دین اور قرآن کریم سے جو سنو یاد ہو جائے۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قراءت سنے تو اس کا دل موم ہو جائے۔ نمبر 3، اے اللہ، رزق حلال عطا فرما اور وہاں سے روزی دے کہ جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، ان کا حافظہ خوب مضبوط ہو گیا۔ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو ان کی تلاوت سن کر گناہگار تائب ہو جاتے، توبہ کر لیتے۔
ان کے گھر میں روزانہ سالن کا ایک پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون رکھ جاتا ہے. اسی حالت میں یعنی کہ اچھی زندگی میں، نیکیوں بھری زندگی میں ان کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے ولایت کے منصب پر فائز ہوئے مشہور ولی اللہ ہیں. جو مذہبی طبقہ ان کو پتا ہوتا ہے، ان کے کتابوں میں ایک سے ایک واقعات ملتے ہیں. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جو اس کے کرم پر امید رکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہے تو رحمت آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیتی ہے. گناہوں سے مجھ کو بچایا